الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم معزز حاضرین اکرام، سامعین الدام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا بے پناہ فضل احسان و کرم ہے کہ مولا بزرگ نے مجھے اور آپ کو ہماری اس ناسوتی زندگی میں یہ موقع غنیمت عطا فرمایا کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ عطا فرمایا، مبارک دن عطا فرمایا، اور ہم کو اپنی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشوں کو پڑھنے اور سننے کی سعادت بخشی ہے۔ الحمدللہ علی احسانی۔ حاضرین اکرام، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے وار تسلسل جو ہمارے پاس جاری ہے، آپ نے پچھلی نشست میں سماعت کیا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کے متعلق اور ان کی خصوصیات ہم نے جو سنی اور سنائی ہے، تو پچھلی نشست میں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو سب سے پہلی آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کی خصوصیات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو آئیے جو ہم پچھلی نشست میں ہم نے جہاں پر اختتام کیا تھا وہیں سے آج آغاز کرتے ہیں۔ تو ان کے مختصر خصوصیات، ان کا تعلق کہاں سے ہیں، کیا معاملہ رہا، نبی پاک کے ساتھ نکاح ہوا اور آپ کا وصال کب ہوا، آپ کی مزار اقدس کہاں پر ہے، وہ مختصر طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت بی بی خدیجہ کے متعلق آپ نے پچھلی نشست میں سماعت کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بہت ساری مخالفت کی آوازیں اٹھی، بہت ساری مخالفت ہوئی، بہت تکالیف، اذیتیں، پریشانیوں کا سامنا نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس وقت راحت تسکین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والی ذات حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی، جو آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر حدیث پاک ذکر کی جاتی ہے حضرت بی بی خدیجہ کے متعلق کہ حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آئی ہے، فرماتے ہیں صاحب کتاب، بہت ساری حدیث، ایک دو نہیں، بہت ساری حدیثیں آئی ہے حضرت بی بی خدیجہ کی تعریف میں، ان کی فضیلت میں۔ تو یہاں پر ایک یوں بیان کرتے ہیں کہ امام طبرانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں حضرت بی بی خدیجہ کو جنت کا انگور کھلایا۔ اس روایت کو معجم اوسط طبرانی حدیث نمبر 6277 میں ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک برتن میں
کھانا لے کر حاضر خدمت ہو رہی ہے، یعنی تشریف لا رہی ہے آپ ایک برتن میں کھانا لے کر، تو جب وہ حاضر ہو یعنی جب وہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام انہیں فرمائیے، اللہ کا اور میرا سلام انہیں عرض فرمائیے، اور انہیں خوشخبری دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک عالی شان محل تیار کیا گیا ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ کے متعلق موتیوں کا عالی شان محل تیار کیا ہے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی زحمت و تکلیف ہوگی۔ یہ صحیح بخاری میں آپ کی فضیلت میں ایک روایت موجود ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے نبی پاک علیہ السلام کو خوشخبری فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت بی بی خدیجہ کے تذکرہ ہے۔ کے بعد اور ایک روایت ہے حاشیہ زرقانی میں حدیث پاک ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام ہیں۔ یہ چار خواتین اہل جنت کی خاتونوں کی سردارہ تو بی بی خاتون جنت ہے، ان کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہوگا یہ چار خواتین کا ہوگا۔ یہ باعظمت با فضیلت خواتین کا جو میں نے نام لیا، حضرت بی بی خدیجہ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت بی بی مریم علیہ السلام، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہ، ان کا مقام جنت میں ساری عورتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد سب سے زیادہ آپ کا ذکر خیر فرماتے تھے۔ یعنی دیکھیے انسان کی طبیعت ہے، مزاج ہے، اگر انسان کسی کو چاہتا ہے یا کوئی انسان کسی کے قریب ہوتا ہے تو یقیناً وہ انسان سے تو وہ دور ہو جاتا ہے، لیکن اس کی یادیں دور نہیں ہوتی، اس کا ذکر، اس کا چرچا، اس کا ذکر برابر اس کی زبان پر جاری و ساری رہتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جانے والا وہ ذکر کرنے والے سے بہت قریب تھا، اس وجہ سے وہ ذات جانے کے باوجود بھی یہ انسان، یہ شخص اس ذات کا ذکر کر رہا ہے۔ تو کیا یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اور جب آپ بکری ذبح فرماتے، بکری کاٹتے تھے، بکری ذبح فرماتے تو آپ کا خیال ذہن میں لاتے ہوئے آپ کی سہیلیوں کے پاس بھجوایا کرتے تھے۔ یعنی اگر بی بی خدیجہ ہوتی تو یہ کیفیت ایسی ہوتی کہ وہ اپنے سہیلیوں کے بعد بھی تو گوشت بھیجا کرتی، تو آپ ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے آپ کی سہیلیوں کے پاس آپ گوشت کو بھجوایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال مبارک اعلان نبوت کے 10ویں سال مکہ مکرمہ میں ہوا، اور مزار مبارک جنت معلیٰ مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ یہ حضرت بی بی خدیجہ کی مختصر خصوصیات تھی۔ اب دوسری زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خصوصیات ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے۔ آپ کے والد کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام رومان رضی اللہ عنہا ہے۔ کس کی والدہ؟ حضرت بی بی عائشہ کی ام رومان رضی اللہ عنہا ہے۔ پھر ہجرت سے 3 سال پہلے ہجرت کب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ 53 سال کی عمر میں، 53 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمایا۔ تو 3 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا۔ یعنی اب بات آئی 50 پہ۔ آپ نے سنا تھا حضرت بی بی خدیجہ جب تک باحیات رہی، جب تک نبی پاک نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، تو آپ کے وصال کے بعد 50 سال کی عمر میں حضرت بی بی عائشہ سے نکاح فرمایا گیا، دوسرا نکاح آپ نے نکاح فرمایا۔ پھر اس کے بعد اور ایک ہجری میں آپ کی رخصتی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رخصتی کب ہوئی؟
1 ہجری میں ہوئی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی۔ 9 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصتی ہوئی۔ پھر کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت آپ کی عمر مبارک 18 سال کی تھی۔ اب یعنی 9 سال 18 سال، تو 9 سال کا عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بی بی عائشہ نے گزارا۔ سب سے قربت والا وقت حضرت بی بی خدیجہ کے بعد 9 سال آپ نے اپنی زندگی کے گزارے۔ پھر آپ کا وصال شب سے شنبہ یعنی منگل کی رات 17 رمضان المبارک 58 ہجری مدینہ منورہ میں ہوا۔ مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا۔ پھر نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ پھر کہا گیا کہ آپ کے کئی خصوصیات اور فضائل ہیں، جن میں سے کچھ یہاں پر 3 بیان کیے جا رہے ہیں کچھ۔ تو سب سے پہلے آپ کے علاوہ کسی اور بے بہائی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں فرمایا، یعنی غیر شادی شدہ آپ ہی ایک تھی، ان کے علاوہ کسی سے آپ نے غیر شادی شدہ سے نکاح نہیں فرمایا، بلکہ کوئی طلاق شدہ تھی، کوئی بیوہ تھی، آپ نے ویسا ہی نکاح فرمایا۔ ایک حضرت بی بی عائشہ کی ذات ہے جو بے بہائی تھی، بن بہائی تھی، وہ کیفیت حضرت بی بی عائشہ کی ایک فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2، جب آپ بستر نبوت پر ہوتی اس حالت میں بھی وحی کا نزول ہوتا تھا، یعنی کچھ تقاضے ادب کے تقاضے ہیں نا، تو یہاں پر بات آپ کی طہارت کی، پاکی کی گئی کہ آپ رہنے کے باوجود بھی حضرت جبرائیل تشریف لاتے، پاکی کی حالت میں رہتی تو آپ کے اوپر بھی وحی نازل کی جاتی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر نمبر 3، تقریباً 2210 احادیث شریف آپ سے مروی ہے، یعنی روایتیں جو بیان کی گئی، اکثر روایتیں حضرت بی بی عائشہ سے ملی، تو 2210 روایتیں حضرت بی بی عائشہ سے مروی ہے۔ پھر نمبر 4، آپ کی برت اور آپ پاک دامنی سے متعلق قرآن مجید میں 10 آیتیں نازل کی گئی، یعنی آپ کی کیفیت، آپ کی فضیلت اور آپ کی پاک دامنی، آپ کی طہارت، آپ کی شجاعت کے بارے میں، آپ کی فضیلت کے بارے میں 10 آیتیں قرآن مجید میں نازل کی گئی۔ یہ مختصر حضرت بی بی عائشہ کی سیرت رہی۔ اب نمبر 3، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، کون؟ حضرت حفصہ، تیسری زوج مبارک حضرت بی بی حفصہ، کس کی صاحبزادی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم کی صاحبزادی۔ آپ کے پہلے شوہر جنگ بدر یا احد میں شہید ہو گئے تھے، جنگ بدر میں یا جنگ احد میں آپ شہید ہو گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں آپ سے نکاح فرمایا، 3 ہجری میں حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا۔ آپ حدیث شریف اور فقہ میں بڑا درجہ رکھتی ہے، یعنی جو فقہ بنی نہیں، شریعت، فقہ کس کو بولتے ہیں؟ مسائل، مسائل کو فقہ بولتے، جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، احادیث ذکر کیے جاتے ہیں، تو احادیث کی دنیا میں اور فقہ کی دنیا میں حضرت بی بی حفصہ کا بہت بڑا مقام ہے، یعنی آپ کے ذریعے سے بہت روایتیں ملی، بہت سارے مسائل ملے، نبی پاک یہ وقت پہ یہ کرتے تھے، یہ وقت پر یہ کرتے تھے، حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ معلومات حاصل ہوئے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ 45 ہجری ماہ شعبان مدینہ شریف میں وصال ہوا، اور جنت البقیع میں آپ کا مزار مبارک ہے، 45 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ پھر نمبر 4، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یاد رکھیے، نام بھی یاد رکھیے، کون کس کی بیٹی ہے وہ بھی یاد رکھیے، کیونکہ یہ ہماری مائیں ہیں، ماؤں کا ذکر ہے، ازواج مطہرات ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں، یاد رکھنا بول کے، سمجھے آپ نے؟ تو ایسا نہیں ہونا، میلاد تو منا رہے ہیں، سرکار کا نام تو لے رہے ہیں، لیکن سرکار کی زوج مبارک کا نام پوچھے تو بول نہیں سکتے، خدا را ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عشاقان مصطفیٰ کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جتنا ہو سکے نبی پاک اور نبی پاک کی زندگی، نبی پاک کے رشتہ دار، نبی پاک کے اہل بیت، اصحاب جو بھی ہے، ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہم معلومات رکھنا، تو جب جا کے ہماری زندگیوں میں انقلاب ہوتا۔ تو بہرحال حضرت ام حبیبہ
رضی اللہ عنہ، چوتھی زوجہ مبارکہ، آپ کا نام رملہ ہے، ام حبیبہ کا نام رملہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے، حضرت ابو سفیان کی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام صفیہ بنت عاص ہے، کس کے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، صفیہ بنت عاص رضی اللہ عنہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی ہوتی ہے۔ یعنی آپ کی اگر پھوپھی آپ کی والدہ ہے، پھوپھی ہے، تو حضرت ام حبیبہ آپ کی پھوپھیری بہن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کی پھوپھیری بہن ہے، اور آپ سے 65 احادیث شریفہ مروی ہے۔ کتنے؟ 65 احادیث آپ نے روایت کیے۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اور شاگرد ہے، ٹھیک ہے، بھائی ہے اور شاگرد ہے، اور آپ کا 44 ہجری یعنی 44 ہجری میں وصال ہوا، بقیع شریف میں مدفون ہیں، اور ایک مرجو قول ہے کہ آپ کا مزار پاک دمشق میں ہے۔ اب یہ مرجو قول کیا ہے معلوم آپ لوگوں کو؟ راجع قول، مرجو قول بول کیا تھا، یعنی فقہ کی لینگویج ہے یہ، مرجو قول، راجع قول۔ مرجو اور راجع میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ آگے بڑھ رہی دمشق میں ہے، لیکن راجع قول بقیع شریف میں مزار مبارک ہونے کا ہے۔ یعنی سب سے پہلے راجح سنیے، فقہ میں راجع ایک لفظ آتا، راجح کا مطلب یہ ہے ایک سے زیادہ دلائل ہے اور وہ بات مضبوط ہے تو اسے راجح کہتے ہیں، اور مرجوح وہ ہے جس کے پاس دلائل موجود نہیں ہے اور وہ بات کمزور ہے تو اسے مرجوح کہتے ہیں۔ تو ایک مرجوح قول ہے، کمزور بات ہے جن کی مزار دمشق میں موجود ہے، لیکن جو راجح قول ہے، جو مضبوط بات ہے، وہ جنت البقیع کی بات ہے، جنت البقیع میں آپ کی مزار مقدس موجود ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو باتیں ذکر کیا گیا شرح مواہب زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 409 میں ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، والد کا نام حذیفہ ہے، آپ کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ دونوں میاں بیوی نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، 4 ہجری میں آپ کے شوہر کا انتقال ہوا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 378 یعنی 378 احادیث شریف روایت کی، اور 84 سال کی عمر میں 61 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، یعنی 84 ایئرس اولڈ آپ کی عمر تھی، آپ کا انتقال ہوا، اور 61 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ سبیل الہدی والرشاد جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 191 پر موجود ہے یہ بات۔ پھر اس کے بعد آپ کا مزار جنت البقیع میں موجود ہے۔ پھر نمبر 6 ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، جو چھٹی زوجہ مبارکہ ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے آپ اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے شوہر کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت ثانیہ میں ہجرت کی تھی، یعنی دوسری ہجرت میں ہجرت کی تھی۔ پھر مکہ مکرمہ آنے کے بعد ان کے شوہر انتقال فرما گئے، حضرت سودہ بنت زمعہ کے شوہر انتقال فرما گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما کر ام المؤمنین کا شرف عطا کیا۔ پھر اس کے بعد والد کا نام زمعہ، والدہ کا نام شموس بنت عمرو تھا۔ آپ کا وصال ماہ شوال 52 ہجری مدینہ منورہ میں ہوا، اور مزار اقدس جنت البقیع میں ہیں۔ پھر اس کے بعد 7ویں ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، پہلے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، آپ کے خاوند جنگ بدر میں شہید ہو گئے، 3 ہجری غزوہ احد سے 1 ماہ قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زوجیت میں داخل فرما کر عظیم شرف بخشا۔ 4 ہجری ماہ ربیع الآخر یعنی ربیع الثانی ربیع الآخر کا وصال ہوا، اور آپ بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ سیرت حلویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 386 پر موجود ہے۔ پھر 8ویں ام المؤمنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا،
آپ غربا و مساکین کو کھلانے کا بڑا اہتمام فرماتی تھی، غربا میں مساکین میں کھانا بانٹا کرتی تھی، اسی لیے آپ کا لقب مبارک ام المساکین پڑا۔ ام المساکین یعنی غریبوں کی ماں، سمجھے آپ، مسکینوں کی ماں، ان کی مدد کرنے والی، ان کی حاجت روائی کرنے والی، ام المساکین۔ پھر اس کے بعد ہے آپ رشتے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت امیمہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی ہوتی ہے، یعنی پھوپھیری بہن لگتی ہے۔ پہلے آپ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، پھر 5 ہجری میں آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ 21 ہجری میں مدینہ منورہ میں وصال پا کر جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ پھر اس کے بعد ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو 9ویں زوجہ مبارکہ ہے، آپ پہلے کنانہ بن الحقیق کے نکاح میں تھی، پھر آپ کا عقد مبارک سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ آپ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تمام ازواج مطہرات میں آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ ایک برگزیدہ نبی کی اولاد میں سے ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، یعنی ایک بڑے نبی کی اولاد۔ اور پھر دوسری فضیلت کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زوجہ محترمہ رہی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ پہلے آپ کا نام زینب تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام مبارک صفیہ رکھا۔ پھر اس کے بعد آپ کا 50 ہجری یا 52 ہجری مدینہ طیبہ میں وصال ہوا اور جنت البقیع میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، انشاءاللہ تعالی یہاں سے اب ذرا طویل ہے، آنے والے جمعے میں انشاءاللہ تعالی اور بھی جو 3 ازواج ہے یا 2 ازواج ہے انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر ہوگا۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ازواج مطہرات کی زندگی بیان کی جا رہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ تفصیل سے پڑھیں گے یا اپنے گھر والوں کو پڑھائیں گے تو یقین جانیے اپنی خواتین میں ایک الگ انقلاب برپا ہو سکتا ہے، کیونکہ حالات سے آپ تمام حضرات واقف ہے۔ ایک ڈیٹا کے حساب سے جو چند دن پہلے میں نے دیکھا، آج کے دور میں 8 لاکھ مسلم لڑکیاں غیروں سے شادی کر چکے ہیں، جو اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو تبدیل کر چکی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ تعلیم اسلام سے دور ہے۔ ازواج مطہرات جو پاک نفوس ہے، تمام خواتین میں اعلیٰ مقام رکھنے والی ہے، تو یہ پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جائیے، جا کر اپنے گھروں میں یہ بتائیے کہ ازواج کی زندگی ایسی رہی، اور آپ نکالیے، بچوں کو پڑھانے کی عادت ڈالیے، سیرت پڑھائیے۔ نہیں تو سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، ہر کسی کے فون میں نیٹ ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے، گھروں میں ٹی ویاں ہیں، تو ٹی ویاں یہ وہ دیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ بیانات لگائیے، بیانات لگا کے سنائیے کہ دیکھو ایسی زندگی ہوتی۔ تو حاضرین اکرام، ازواج مطہرات کی زندگی ہماری خواتین اسلام کے لیے بہترین ہے کہ ہم جانیں اور ایک انقلاب برپا کریں۔ یاد رکھیے عورتوں کی ذمہ داری آپ پر ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف میں آیا کہ ایک عورت اگر جہنم میں جاتی ہے تو وہ 4 جنوں کو لے کے جاتی ہے، بڑی عام حدیث پاک ہے۔ سب سے پہلے اگر ایک عورت جہنم میں جا رہی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے باپ کو بھی جہنم میں لے جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہے گی کہ اے مولا اگر میں غلط کرتی تھی تو میرا باپ تو موجود تھا، میرا باپ مجھے یہ چیز سے روک سکتا تھا لیکن اس نے مجھے نہیں روکا۔ پھر اس کے بعد دوسرا اس کا بھائی، باپ کے بعد بھائی، پھر کہے گی کہ بھائی بھی موجود تھا، بھائی بھی روک سکتا تھا مجھے غلطی سے، وہ غلط کام کرنے سے، لیکن بھائی نے بھی مجھے نہیں روکا، بہرحال اس کو بھی جہنم میں لے جائے۔ پھر اس کے بعد شوہر، باپ، بھائی، شوہر، کہا گیا کہ میں اس کے حق زوجیت میں تھی، میں اس کے نکاح میں تھی، اس کا مجھ پر بھرپور حق تھا، لیکن غلط کام میں اس نے مجھے نہیں روکا، اس نے مجھے تلقین نہیں کی، میری رہنمائی نہیں کی، تو اے مولا اس کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ تو شوہر بھی جہنم میں جائے گا۔ پھر آخر میں اس کی اولاد، اس کا بیٹا، تو کہے گی کہ یہ میرا بیٹا تھا، یہ جانتا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے اس نے نہیں روکا، تو اس وجہ سے بیٹے کو بھی وہ جہنم میں لے جائے گی۔ تو حاضرین اکرام،
عورت بہت عظیم ہے، عورت بہت قیمتی ہے، اس کو سنبھال کے لے کے چلنا ہے۔ تو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ازواج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت گھر میں پڑھائیے، کتاباں لے کے آئیے، کتاباں دیجئے، فوناں ہیں فونوں میں دیجئے، تلقین کریے، بس یہی مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہم کو سنتوں کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خواتین اسلام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔